السلام علیکم ناظرین، روشن پاکستان کے چینل سے میں ہوں شفیق شجاعت۔ ناظرین، محبتیں بانٹنا، محبتیں تقسیم کرنا، یہ خوبی ہر ایک میں نہیں پائی جاتی۔ یہ معاشرے میں چیدہ چیدہ لوگ ہوتے ہیں جن میں یہ صفت پائی جاتی ہے۔ ہمارے ساتھ آج ایک ایسی ہی شخصیت موجود ہیں جن کا ماٹو، جن کا مشن اور جو اس دنیا میں آئے ہی محبتیں بانٹنے کے لیے ہیں۔ نام بھی ان کا محبت ہے، یعنی شفیق ہے، پیار کرنے والا ہے۔ محترم ڈاکٹر محمد شفیق طاہر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہم ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ جب سے ہم نے چینل سٹارٹ کیا، ہم ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے متعلقہ جو ویڈیوز ہیں وہ زیادہ بناتے ہیں۔ تو ڈاکٹر محمد شفیق طاہر ڈسٹرکٹ اوکاڑا میں ایک اپنی پہچان آپ ہیں۔ آپ یونین کے ہیڈ ماسٹر، سینئر ہیڈ ماسٹر ایسوسیشن کے صدر بھی رہے۔ اس کے علاوہ مختلف عہدوں پر آپ فائز رہے اور بطور پرنسپل گورنمنٹ ہائی اسکول کوٹ شوق سلطان کے آپ نے فرائض سر انجام دیے۔ حال ہی میں آپ کی جو ٹرانسفر ہے بحیثیت پروموشن، آپ پروموٹ ہو کے آپ گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول شیرگڑھ میں بطور پرنسپل تعینات ہوئے ہیں۔ ان کا آخری دن تھا، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم ڈاکٹر محمد شفیق طاہر صاحب۔ ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ جب انسان، یہ تو ہم نے سنا ہے کہ جب ریٹائرڈ ہوتا ہے یعنی اپنے ڈپارٹمنٹ سے جاتا ہے تو بہت تکلیف ہوتی ہے، آیا جب ٹرانسفر ہوتی ہے تو ایک جگہ پہ 7-8 سال گزارے جائیں تو پھر انسان کی کیا کیفیت ہوتی ہے، ساری کیفیت جانیں گے۔ اور وہ جو محبتیں یہ بانٹتے رہے ہیں اور جو محبتوں کے بدلے محبتیں ڈاکٹر شفیق طاہر صاحب کو ملی ہیں ان کا بھی ذکر کریں گے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو آپ کو مبارک کہ آپ 19 اسکیل میں پروموٹ ہوئے اور اب بطور ہائر سیکنڈری کے پرنسپل کے طور پہ آپ شیرگڑھ میں چلے گئے۔ آج آپ کا آخری دن ہے تو ہم نے سوچا کیوں نہ ان لمحات کو ریکارڈ کیا جائے۔ تو آپ کے آج آخری دن کیا احساسات ہیں؟ جی الحمدللہ، سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے یہ محبتیں جو ہیں مجھے دیں اور میرے خیالات ریکارڈ کرنے کی خواہش کی ہے، تو یہ یقیناً آپ کا بڑا پن ہے۔ آج چونکہ اس ادارے سے میں رخصت ہو رہا ہوں تو جذبات جو ہیں وہ ملے جلے ہیں، اور آپ بھی سمجھتے ہیں کہ ہر بندہ جب پروموٹ ہوتا ہے تو اس کو خوشی تو ملتی ہے۔ میں نے تقریباً 29 سال پورے کر لیے ہیں اپنی سروس کے، تو ان میں سے جو بڑا حصہ ہے میری سروس کا تقریباً 9 سال اور 8 ماہ اس ادارے میں گزرے ہیں۔ تو سب سے طویل ترین کہیں دورانیہ جو میری تعیناتی کا وہ کوٹ شوق سلطان کا ہے، اور اگر میں مجموعی طور پہ دیکھوں تو اس سے پہلے 10 ماہ پہلے میں بطور ڈی ٹی ہی یہاں پہ رہ کے گیا ہوں 2007-8 میں، تو وہ عرصہ بھی شمار کر لیں، 10 ماہ کا عرصہ وہ ہے، میرا خیال ہے میرا 10.5 سال سے زیادہ عرصہ جو پھر بھی بن جاتا ہے۔ تو مجھے ترقی ملنے کی بڑی خوشی ہے، اور جس بندے کو خوشی پروموشن ملتی ہے اس کو وہاں سے جوائن کرنا بھی چاہیے۔ لیکن اس ادارے سے جو میرا 10 سال کا تقریباً جو تعلق بنا، جو مجھے انس یہاں سے ہوا، جو اس ادارے سے دوستوں سے میری جو تھی ایک قربت رہی اور دوستوں کا تعاون میرے ساتھ رہا، جس کی بنا پر یہ ادارہ رزلٹ کے لحاظ سے مجموعی طور پر دیگر شہر کے دیگر اسکولوں سے بہتر رہا، تو اس ادارے کو چھوڑنے کا مجھے آج کافی غم بھی محسوس ہو رہا ہے، جس کے لیے میں اپنے الفاظ ڈھونڈ نہیں پا رہا، لیکن وہ تکلیف محسوس ہوتی ہے، یہاں سے محسوس ہوتی ہے دل سے، کہ وہ میں اس ادارے سے جا رہا ہوں جو میرا اپنا ادارہ تھا، جہاں میرے اپنے بھائیوں کے ساتھ اتنا لمبا عرصہ گزرا۔ اچھا سر، عموماً دیکھا گیا ہے کہ جو آفیسر ہوتے ہیں 18-19 اسکیل کے، ان کی بعض اوقات اپنے اسٹاف سے انبن ہو جاتی ہے، ماحول خراب کر کے جاتے ہیں، اور پھر جو اسٹاف اچھے لفظوں سے یاد نہیں کرتا۔ آپ کو عموماً لوگ جو ہے آپ کے ارد گرد رہنے والے محبتیں بانٹنے والا کہتے ہیں، جس طرح آپ کا نام شفیق ہے، لوگ آپ سے محبت سے یاد کرتے ہیں، تو یہ فن آپ نے کہیں سے سیکھا ہے یا یہ ہنر آپ کو کہیں سے ورثے میں ملا ہے؟ نہیں، میرا خیال ہے اس میں 2 وجوہات ہیں۔ پہلی تو یہ ہے کہ یہ گاڈ گفٹڈ ہے، سب سے پہلی بات گاڈ گفٹڈ ہے، اور دوسری بات کہ میرے والد صاحب کا یہ انداز، میرے والد صاحب بھی فیملی میں یہ رول ادا کرتے تھے، اور دوست احباب میں بھی، کہ وہ ملانے والے تھے، لڑانے والے میں نہیں تھے۔ تو وہی جو ایک وراثت میں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو توفیق ہے وہ مجھے ملی، اور میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ میری وجہ سے اگر لوگوں کے اندر جو ہے محبتیں آپس میں پیدا ہوتی ہیں تو مجھے کوشش کرنی چاہیے، اور میں کوشش کرتا ہوں کہ میری وجہ سے لوگوں کے درمیان نفاق نہ ہو، اتفاق پیدا ہو۔ تو یہ میری یعنی وہ گاڈ گفٹڈ چیزوں کی وجہ سے ہی ایسا ہوتا ہے، اور اس میں پھر کچھ کوشش بھی ہو جاتی ہے بعض کا، انٹینشنلی کرتا ہوں کہ نہیں، لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ مجھے اللہ تعالیٰ کے نبی نے بھی محبتیں بانٹی ہیں، رحمت للعالمین بن کر آئے، ہم ان کی امتی ہونے کے جب دعوے دار ہوتے ہیں پھر عمل کے وقت بھی ہمیں وہ عمل کرنا چاہیے۔
اچھا، آپ ان آفیسرز کو کیا مشورہ دیں گے جو عموماً یہ اونچ نیچ کا شکار رہتے ہیں، اسٹاف کو ان سے گلا ہوتا ہے، انہیں اسٹاف سے گلا ہوتا ہے؟ آپ کے پاس جو وہ ٹرکس ہیں ذرا ان کے ساتھ شیئر کیجیے تاکہ وہ بھی اپنے ادارے کو آپ جیسا بنا سکیں۔ مجھے وہ ایک سے بزرگ کا کال یاد آ رہا ہے، وہ نام تو مجھے ان کا یاد نہیں آ رہا، کسی پوچھا گیا ان کا جی لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ تعلقات یا ان کی اصلاح کا طریقہ کار کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ محبتیں زیادہ کر دیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر پھر بھی کام نہ کرے تو انہوں نے کہا کہ محبتوں کی ڈوز اور بڑھا دیں۔ رائٹ۔ تو پہلا کام تو یہ ہے کہ آپ محبتوں کی ڈوز بڑھا دیں۔ صحیح۔ جب آپ محبتوں کی ڈوز بڑھائیں گے تو اگلا بندہ آٹومیٹکلی محسوس کرے گا، جو آپ کے ساتھ فرض کر لیں اس کی کوئی آپ کے ساتھ گلا شکوہ ہے یا آپ سے دوری ہے یا آپ سے اختلاف ہے اور وہ آپ محبتیں کریں گے تو اختلاف کو ایسے کمی آ جائے گی۔ صحیح۔ تو یہ پہلا ٹرک ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جو ہیڈ ہوتا ہے کسی بھی ادارے کا یا جو آفیسر ہوتا ہے وہ اپنے سب آرڈینیٹ کے لیے ایک باپ کی حیثیت رکھتا ہے۔ تو جس طرح باپ اپنے بچوں کی غلطیوں کو اگنور کر دیتا ہے، فرض بھی کر لیتا ہے لیکن اگنور بھی کرتا ہے، اس طرح آفیسرز کو بھی یہ چاہیے کہ ان کی بعض باتوں کو اگنور کر دے، فوراً ری ایکشن دینے کی بجائے اس کو چپ کر دیں اور بعد میں اس کو بلا کر جائے کہ میرے بھائی میرے بیٹے یہ آپ سے غلطی ہوئی تھی، یہ میں سے لیے آپ کو اس کی اصلاح کر لینی چاہیے۔ تو میں نے تو اس طرح سے رزلٹ اچھے لیے ہیں اور یقیناً مجھے اچھے رزلٹ ملے ہیں۔ یہ دو باتیں ہیں جو میں زیادہ استعمال کرتا ہوں۔ سر، آپ نے 9 سال اس ادارے میں گزارے، تو کوئی ایسا یادگار واقعہ جو آپ بھول نہ پائیں؟ میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی واقعہ بھولنے والا ہو۔ بہت سے واقعات ہیں جو یہاں سے میں نے دیکھے، جہاں سے میں نے ان سے گزرا، لیکن مجھے ایک واقعہ وہ یاد آ رہا ہے کہ جب میں یہاں سے عمرہ کے لیے گیا تو دوستوں نے وہ ایک اپنائیت دی اور اس قدر یعنی وہ محبتیں دی اور اس طرح کے احساسات کا اظہار کیا کہ جیسے ان کا کوئی بھائی یا ان کا کوئی بڑا جو ہے وہ ذاتی خاندان کا بڑا وہ جا رہا ہو، تو اتنی دعائیں اتنی محبتیں دی اور اس طرح سے مجھے وہ انہوں نے رخصت کیا عمرہ کے لیے کہ مجھے لگتا تھا کہ میں خوش نصیب ہوں جس کو اتنے اچھے کولیگز ملے، جس کو اتنے اچھے جو ہیں وہ رفقائے کار ملے۔ صحیح۔ اچھا سر، ایک خاص بات یہ ہے کہ آپ کا ایک ہی صاحبزادہ ہے اور آپ نے اسے اسی ادارے میں داخل کروایا ہوا ہے۔ عموماً دیکھا گیا آپ ظاہر صاحب حیثیت بھی ہیں، 19 اسکیل میں کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک اچھی عزت بھی دے رکھی ہے، پیسے بھی آپ کے پاس ہیں۔ عموماً دیکھا گیا کہ اساتذہ اپنے بچوں کو پرائیویٹ اداروں میں پڑھانا پسند کرتے ہیں، ان کی اکثریت جو ہے وہ اس اداروں میں نہیں آتی، اپنے بچوں کو پڑھاتی نہیں ہے۔ آپ نے یہ فیصلہ کیا، کیوں کیا؟ کیا آپ کو آؤٹ پٹ اس کا مل رہا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ شیخ صاحب میں نے بیٹے کو 5 سال پرائیویٹ اسکولوں میں پڑھایا، 2 مختلف اسکولوں میں وزیر تعلیم رہا۔ اس کے بعد میں نے اس کو ہائی اسکول میں بھیجی، 6ٹھی جماعت میں بھیجا وہاں پہ، تو وہاں بھی ٹھیک رہا لیکن اس کو میری وجہ سے وہاں سے دوست ٹیچرز نے زیادہ لاڈ پیار دیا اور اس کے ساتھ زیادہ نرمی، جو ضرورت سے زیادہ نرمی وہ دی۔ ہم کہتے ہیں نا ایکسیپٹ ایوری تھنگ از بیڈ، تو اس کا بھی تھوڑا سا افیکٹ ہوا۔ پھر میں 9ویں میں اس کو یہاں پہ لے آیا پچھلے سال، تو الحمدللہ یہاں دوستوں سے جب میں نے گزارش کی کہ آپ نے اس کو پڑھانا ہے، اس کو ہیڈ ماسٹر کا پرنسپل کا بیٹا نہیں سمجھنا، صحیح، اس کو اپنا اسٹوڈنٹ سمجھ کے پڑھانا ہے، تو مجھے بڑی خوشی سے یہ کہنا ہے کہ مجھے اس کا رزلٹ ملا۔ دوستوں پہ جو اعتماد کیا اس کی بنا پر میرا بیٹا جو ہے وہ ذمہ داری سے پڑھتا ہے، اور ہم سب دعوے کرتے ہیں نا کہ ہمارے بچے اسکولوں میں گورنمنٹ اسکولوں میں پڑھنے چاہیے کہتے ہیں جی، پڑھاتے نہیں ہیں جی۔ تو میں نے یہ مثال قائم کی کہ 4 بیٹیوں کے بعد اللہ نے مجھے ایک بیٹا عطا کیا، تو اس بیٹے کو میں گورنمنٹ اسکولوں میں لے کے آیا، اور یہ میرا اعتماد ہے اس گورنمنٹ اسکولوں پر اور خاص طور پر بورڈ شخصان پر کہ میں یہاں پہ مطمئن ہوں اور بچے کی پڑھائی یہاں پہ مکمل میٹرک یہیں سے کر کے جائے گا۔ یعنی آپ جو اساتذہ سرکاری اسکولوں کے اساتذہ ان کو میسج دینا چاہیں گے کہ اپنے بچوں کو سرکاری اداروں میں داخل کروائیں؟ بالکل جی، میں تمام ہیڈ سے بھی کہنا چاہوں گا، تمام ٹیچر سے بھی کہنا چاہوں گا کہ اگر ہم نے اپنے اداروں کو کامیاب کرنا ہے تو یہ ہمارے بچے کم از کم اسکولوں میں آنے چاہیے۔ بعض اوقات یہ آتا ہے کہ وہ گورنمنٹ کہتی ہے یا اساتذہ سے کہیں گے بچوں کو اسکولوں میں لے کر آئیں، تو اساتذہ کا ریئیکشن آ جاتا ہے کہ جی پہلے ان کے بچے تو اسکولوں میں سرکاری اسکولوں میں آئیں۔ رائٹ، میں کہتا ہوں کہ بھائی آپ آغاز آپ کریں، جب ہم آغاز کر لیں گے ہمارے بچے یہاں پڑھیں گے، ہمارا بیار ہے یقیناً میں سمجھتا ہوں بہتر ہوگا، اور اس کے بعد پھر ہم مثال دیں گے آئیں جی ہم مقابلہ کریں ہمارے ساتھ۔ اب ان کو بھی کہیں کہ گزرا کے بچے بھی اسکولوں میں آئیں، تو یہ جو صورتحال ہے کہ ہم آغاز ہمیں کرنا چاہیے نا،
ہمیں اطراع کی جائے آغاز کرنا چاہیے اور ہمیں مثال بننی چاہیے. رائٹ. اچھا سر، یہ جو ظاہر ہے اب چھٹیاں ہیں گرمیوں کی، جب بچے جو ہیں چھٹیوں کے بعد آئیں گے تو وہ اپنا پرنسپل ظاہر ہے ان کو نظر نہیں آئے گا، تو وہ میں چاہوں گا کہ آپ اب اس چینل کی طرف سے ان بچوں کو کیا میسیج دیں گے؟ ظاہر محبت والا میسیج جو آپ پھر تو نہیں دے سکتے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب چھٹیاں ہو رہی تھیں اور چھٹیوں سے 2-3 دن پہلے جب چھٹیوں کو ہم نے کام دینا تھا بچوں کو اور ہم نے رزلٹ کا بھی اناؤنسمنٹ کی تھی، تو ان بچوں سے میں نے کہا تھا ہو سکتا ہے کہ میرا آخری کہ ہو سکتا ہے میرا آپ سے آخری ایڈریس ہو اسکول میں، اور اس کے بعد میں چھٹیوں کے بعد آپ سے ملاقات نہ کر پاؤں. تو انہیں اس وقت میں نے میسیج دیا تھا اور اب یہی میسیج ہے کہ بیٹا دنیا میں یہ کامیابی جو ہے وہ بھی محنت سے ملتی ہے اور آخر کامیابی بھی محنت سے آتی ہے. تو میں نے کہا تھا ایک تو آپ محنت کریں، محنت سے کام کریں، اور دوسری بات احترام کریں اپنے والدین کا اور اپنے ٹیچر کا. جب ٹیچر کا اور والدین کا احترام کریں گے تو یقیناً دونوں کی طرف سے آپ کو اچھا ریئیکشن ملے گا اور وہ آپ کے ساتھ ان کی زیادہ اٹیچمنٹ ہوگی اور زیادہ بہتر انداز میں آپ کی لوک آفٹر اور آپ کی ٹیچنگ جو کریں گے تو آپ بچے کامیاب ہو جائیں گے. تو اگر بچے یہ کریں گے انشاءاللہ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس بات کا انہیں یقیناً ایوارڈ اور ریوارڈ ملے گا. گورنمنٹ ہائی اسکول کوٹ شوکت سلطان کے اساتذہ کی ایک کثیر تعداد ہے، تقریباً 30 سے زیادہ اساتذہ ہیں، تو ان کو آپ کیا میسیج دیں گے؟ اساتذہ سے میری پہلی میٹنگ میں یہی باتیں ہوتی رہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ اتنا بڑا اعزاز دیا کہ ہمیں وہ ذمہ داری دی جیسے ہمارے نبی کریم فخر کیا کرتے تھے، ٹیچر معلم بننا. تو میں یہی کہا کرتا ہوں کہ ہم جب یہ کرتے ہیں تو تنخواہ تو ہمیں ملتی ہی ملتی ہے، ساتھ میں ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی جو الگ سے ایک مل رہی ہے اجر و ثواب، وہ اس سے ہٹ کر ہے. تو ٹیچر جو ہیں اس کے لیے محنت کریں، اپنے ٹیچرز کو، اپنے بچوں کو اپنے اولاد کی طرح پڑھائیں. یوں سمجھیں کہ آپ کا بیٹا آپ کے پاس پڑھ رہا ہے، جب آپ کے پاس پڑھ رہا ہے تو اگر اس کا نقصان ہوتا ہے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ اس کا نقصان ہو رہا ہے. جب بچے کو اپنا بچہ سمجھا جائے گا شیخ صاحب تو پھر انقلاب آ جائے گا. رائٹ. یہی میرا پیغام ہے کہ ہیڈ ہو یا نہ ہو، جو حضرت عمر والی وہ مثال یاد آ گئی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہو، جیسے ان کا معمول تھا کہ رات کو وہ راؤنڈ لگایا کرتے تھے جی جی مدینہ کی گلیوں میں، تو وہ انہوں نے منع کیا ہوا تھا تو بنا ملاوٹ نہیں کرے گا، دودھ پانی نہیں ملائے گا. تو ایک رات وہ خاتون اور اس بیٹی کی ملاقات، آپ نے سارا واقعہ پڑا ہوا ہے. رائٹ. تو ماں نے کہا تو عمر کون سا یہاں پہ دیکھ رہے ہیں؟ تو بیٹی نے ایک جواب دیا تھا اللہ کو دیکھ رہا ہے. تو میں یہی کہوں گا کہ ہم ہیڈ جو ہے ان کی ذمہ داری ہوتی ہے سپروائز کرنا، احساس ذمہ داری اس کو مزید اجاگر کرنا، لیکن ہیڈ ہے یا نہیں ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات تو ہمہ وقت اور ہر جگہ پہ دیکھ کر رہیے، تو آپ کا نامہ اعمال جو ہے وہ آپ کے سامنے آنا ہے. تو اس لیے قوم کی تعلیم و تربیت اس عزم سے کیجیے، اس انداز سے کیجیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو دیکھ رہی ہے. اور اگر آپ بچوں کا حق ادا نہیں کر رہے تو بھی آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات نظر میں رکھے ہوئے. سر آپ نے تقریباً 9 سال اس ادارے میں گزارے اور اب آپ گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول شیرگڑھ میں بطور پرنسپل آپ کی تقرری ہو چکی ہے، تو باقی جو آپ کی سروس تقریباً 7 سال رہتی ہے، تو کیا ارادہ ہے وہیں گزار دیں گے یا آگے کہیں جانے کا ارادہ ہے؟ آگے کوئی خواہش ہے، کوئی کچھ کرنے کا ارادہ ہے؟ دیکھیے شیخ صاحب، بات یہ ہے کچھ چیزیں ہوتی ہیں بندہ اپنی مرضی سے کرتا ہے اور کچھ میں دوستوں کی رائے، دوستوں کی خواہشیں ان کا بھی احترام کرنا پڑتا ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ میری سروس تقریباً 5.5 سال باقی ہے اب، اگر زندگی رہی تو. اس میں میری تو یہ خواہش تھی کہ میں اسی اسکول میں رہتا. یہ سیٹ آپ جانتے ہیں کہ 19 اسکیل کی ہے، جی جی، لیکن یہ سیٹ جو ہے اس وقت آن لائن شو نہیں ہو سکی کیونکہ میں یہاں ورک کر رہا ہوں. خیر آپ کو نزدیک بھی تو ہے. اب میں شیرگڑھ چلا گیا ہوں، وہ میں نے جوائن کہا قریب اسٹیشن میرا شیرگڑھ ہی ہے، اور ویسے بھی وہاں پہ عملہ بھی ٹھیک ہے، پورا عملہ ہے تقریباً. اور ہائر سیکنڈری اسکول ہے، اس کے لیے 4-5 جو ٹیچرز ہیں ایسا ہائر سیکنڈری کے وہ بھی موجود ہیں. تو یقیناً ان سے مل کر ہم کام کریں گے. اور اس دوران کچھ دوستوں کی خواہش ہے کہ کسی مینجمنٹ کی سیٹ پہ جایا جائے. تو میں ابھی تک جانا نہیں چاہ رہا، لیکن ایسا کوئی چانس بن سکتا ہے. اگر چانس بنا تو آپ ٹرائی کریں گے. تو پھر اگر کوئی چانس بن گیا یا مجھے دوستوں کی طرف سے ایسا کوئی آ گیا
اصرار تو شاید میں چلا جاؤں گا، پھر مینجمنٹ پہ کام کروں گا اور کوشش کروں گا کہ وہاں بھی اپنے انداز سے کام کروں اور ذرا بہتر جو ایک فورم ہے وہاں پہ کام کر سکتے. سر ہم آپ کی کامیابی کے لیے دعا گو ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابیوں سے نوازے. آخر میں نے دیکھا ہے کہ آپ عموماً فی البدی کوئی نظم پڑھ دیتے ہیں، کوئی شعر کہہ دیتے ہیں پنجابی میں، اردو میں، تو میں چاہوں گا کہ آخر میں کوئی آپ اپنے دل کی آواز، کوئی ایسا شعر، کوئی ایسا کلام، کوئی ایسی غزل اگر کہنا چاہیں تو ہمارا چینل حاضر ہے. بہت شکریہ جی. اصل میں جو شعر و شاعری ہے نا، یہ میں اس کا شوق مجھے کوئی پرائمری لیول سے تھا، لیکن سرحد میں آنے کے بعد میں نے ایم اے پنجابی کیا، ایم اے اردو کیا، ایم اے انگلش کیا. وہ تینوں میرے جو ہے ماسٹرز ہیں وہ لینگویجز میں ہیں. رائٹ. اور مادری زبان بھی ہے پنجابی، کبھی کبھی تبازمائی بھی کر لیا کرتا ہوں. اس طرح اردو جو ہے ہماری قومی زبان ہے، اردو میرا فیوریٹ سبجیکٹ بھی ہے. میں ہیڈ ایگزامینر بھی ہوں اردو کا 9th 10th کا، آج یہاں اسکول میں بھی کلاسیں کی پڑھایا کرتا ہوں. تو اس حوالے سے وہ شعر شاعری کا شوق رہتا ہے. اب تو میرا خیال ہے کہ وہ مینجمنٹ کی ذمہ داریاں اتنی ہیں کہ لکھنے والی بات تو بالکل ہی ختم ہے. ہاں البتہ کچھ شعر کبھی کبھار آپ لکھ لیتے ہیں، میں نے دیکھا ہے عموماً اچھا لکھتے ہیں. ہاں وہ وقت مل جائے تو میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کو یوٹیلائز کروں. اس وقت مجھے پنجابی کے 2-3 شعر یاد آ رہے ہیں. ضرور ضرور. میں ایک تو بات یہ کہنا چاہوں گا آپ سے کہ میں نے کبھی شکوہ نہیں کیا دوستوں سے، لیکن عموماً جو ہے نا کچھ ایسے اشعار، ایسی باتیں، ایسے اقوال جن میں دوستوں کو احساس دلایا جائے کہ دوست ہوتے ہیں، ان کے ساتھ منافقت، ان کے ساتھ دھوکہ دہی، ان کے ساتھ جھوٹ اور ان کے خلاف جو بہتان بازی ہے اچھا یا دوستوں کے مابین رنجشیں پیدا کرنا، یہ ٹھیک نہیں ہوتا. جی بالکل. تو اس وجہ سے میں باتیں شیئر کیا کرتا ہوں. مجھے وہ 2 شعر سناؤں گا میں. چند اشعار، بلکہ 8 مطلب چند اشعار آ جاتے ہیں. پنجابی غزل ہے. جی جی. ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਚਿਹਰੇ ਉੱਤੇ ਖੋਲ ਚੜਾ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਚਿਹਰੇ ਉੱਤੇ ਖੋਲ ਚੜਾ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਮੂੰਹ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਮਿੱਠੇ ਸਾਰੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੋੜੇ ਦਿਲਦੇ ਨੇ. ਆਰਫ ਆ ਮੈਂ ਵਿਖਾਵਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮੰਜ਼ਰ ਨਵੇਂ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ, ਕੰਨ ਦੇ ਹਰਫਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਨਵਾਂ ਨਾਲ ਪੇ ਛਿਲਦੇ ਨੇ. اور ایک اور ان کا چند شعر ہے جو میرے تن تے داغ نہ تبا میں نہ شرماواں کیوں, میرے تن تے داغ نہ تبا میں نہ شرماواں کیوں, بن سمنے لیڑے پا کے اپنا آپ لکاواں کیوں, میں سورج چن دا کرنا دا روشنائی دا, میں عاشق چن دا سورج دا کرنا دا روشنائی دا, میرے اگے پیچھے پھردا میرا ہی پرچھاواں کیوں, میرا ہی کوٹھا کچا نہیں سب گھر اتنے کچے نے, کالا بدل چڑھدا ویکھ کے میں نہ گھبراواں کیوں, اپنے ہتھی کشتی توڑی چپو سٹے مرضی نال, اپنے ہتھی کشتی توڑی چپو سٹے مرضی نال, ہنڈا دبن ویلا آیا میں نہ گھبراواں کیوں. آخری شعر سے میرا کچھ بھول گیا شعر کا. بہرحال اسی ہی زمین سے میں اپنا اپنی غزل لکھی تھی, آپ نے خود لکھی تھی؟ جی پنجابی دی. خود غرضی نے ماریا طاہر من چھڈیا اے پراواں کیوں, خود غرضی نے ماریا طاہر من چھڈیا اے پراواں کیوں. وہ بہرحال یہ ہے کہ بھائی جب چھوڑ جاتے ہیں, خود غرضی جب انتہا کی آ جائے ان کے اندر بھی, پھر بھائی بھی چھوڑ جاتے ہیں, اور محبتیں ہوں تو بیگانے بھی اپنے رہتے ہیں. رائٹ. اس لیے میں دوستوں کو پیغام دینا چاہوں گا کہ دوستوں کے اندر کمیاں بھی ہوتی ہیں, کوتاہیاں بھی ہوتی ہیں, خوبیاں بھی ہوتی ہیں, خامیاں بھی ہوتی ہیں. دوستی میں خوبیاں اور جو ان کی اچھائیاں ہیں وہ دیکھی جاتی ہیں, کوتاہیاں ان کی اپنے طور نظر انداز کی جاتی ہیں, لیکن ان کو بہتر بنانے کے لیے دوستوں کو مشورہ جو ہے وہ دیا جا سکتا ہے. تو یہ میں مشورہ دینے کے لیے شعر لکھا کرتا ہوں, یہ اقوال لکھا کرتا ہوں, ان کے مشورہ ہوتا ہے, تنقید نہیں ہوتی. کچھ لوگ سمجھتے ہیں میں تنقید کر رہا ہوں, میں اصلاح ایسا ہونا چاہیے. باقی میرے دوستوں کی دعائیں ہیں جو میرے ساتھ مخلص ہیں ان کے لیے بھی, اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو شاید
مخلص نہ ہوں. میں چاہوں گا کہ آخر میں آپ اپنے صاحبزادے کے لاڈلے عبد الرحمان کے نام کو اسپیشل میسج دینا چاہیں تاکہ وہ ویڈیو دیکھے. تو چلو وہ اپنے پپا کا ویسے جو آپ بات اس سے 1 to 1 سامنے نہیں کہہ سکتے, ویڈیو کے ذریعے کہنا چاہیں. عبد الرحمان سے میں پہلے بھی کہا کرتا ہوں, آپ بھی یہ کہتا ہوں کہ دنیا میں جب نام کمانا ہے نا تو محنت اور محنت ہے. میرے والد صاحب بڑے ہی لوئر مڈل کلاس سے بلانگ کرتے تھے. میں نے جن لا سے پڑھا اس میں میرے والد صاحب کی جو ذاتی کاوش تھی, ان کا جو شوق تھا وہ انوالو تھا اور انہوں نے مجھے پڑھایا. اور میں عبد الرحمان سے کہتا ہوں کہ آپ کے پاس تو سارے وسائل موجود ہیں. بالکل آپ کے پاس وسائل کی کمی نہیں ہے, آپ محنت کریں. آپ منہ سے لفظ نکالتے ہیں مجھے یہ کتاب چاہیے میں لے دیتا ہوں, یہ پین چاہیے میں لے دیتا ہوں. جب میں پڑھتا تو میں سوچتا تھا کہ والد صاحب سے یہ ریکویسٹ کروں یا نہ کروں, تو پھر سوچ کے وہ میں کرتا تھا. اس سے بتاتا ہوں کہ بیٹے میں نے اس طرح سے پڑھا ہے. یعنی بچے کے منہ میں بات ہوتی ہے اور اس کی خواہش پوری ہو جاتی ہے. اب میں یہ کہتا ہوں کہ بیٹا جب زندگی میں کامیابی لینی ہے نا تو پھر پڑھائی کرو, اور یہ وقت ہے آپ کے پاس, یہ آوارہ گردی, یہ کھیل کود, یہ کس کا فائدہ کیوں نہیں ہے؟ فائدہ کس چیز کیا ہے کہ آپ پڑھائی کے وقت پڑھائی کریں اور کھیل کے جو مخصوص وقت ہے وہ کھیل کے. سر عبد الرحمان کو کیا بنانا چاہتے ہیں, کیا خواب دیکھا ہے عبد الرحمان کو؟ جی میں نہ تو کوئی آفیسر بنانا چاہتا ہوں, نہ اس کو میں کوئی کہہ لیں کوئی گورنمنٹ سروس میں لانا چاہتا ہوں. میرا اس کے لیے جو ہے 2 پلان ہیں. ایک تو پلان ہے کہ میں اس کو کوئی یعنی ماسٹر تک اس کو پڑھاؤں گا ضرور, لیکن اس کو میں سرکاری جاب پہ نہیں لے کے آؤں گا. اگر کوئی اچھی ملتی ہے جاب تو ہاں اچھی سمراج یہ ہے کہ اس میں جس طرح ماشاءاللہ آپ ایک 19 اسکیل میں ہیں, گورنمنٹ کی جاب کر رہے ہیں, اس طرح کے اس کا ٹیچنگ کا شوق نہیں ہے مجھے اندازہ ہے. اچھا, اس کو اگر لایا جائے گا تو جبر ہوگا, اور میں جبر میں شامل. اس کا جو ٹرینڈ ہے نا جی وہ زیادہ جو ہے وہ بزنس کی طرف بزنس اورینٹڈ بندہ ہے, یا پھر وہ مینجمنٹ والا بندہ ہے. ہاں مینجمنٹ بھی اس کو سیٹ کو ملتی ہے تو اس کو میں اس پہ لے کے جاؤں گا. سر ہم دعا گوئیں آپ کے لیے بھی, آپ کے صاحبزادے کے لیے بھی. ناظرین آپ نے محترم ڈاکٹر شفیق طاہر صاحب کی پیاری پیاری باتیں سنی, دیکھی, آپ کو کیسی لگی؟ اگر اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے, کمنٹ میں کچھ نہ کچھ ضرور کہیے. اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں, ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے. ملتے ہیں کسی اور کے ساتھ. شفیق شجاعت کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان, اللہ حافظ.